السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ آج ہم لوگ اس کتاب کے دوسرے سیشن میں جو کتاب عقیدۃ الواسطیہ، اس کا ایکسپلینیشن ہے، بہترین ایکسپلینیشن ہے، اور ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اس بک کی جو ہے ہارڈ کاپی بھی اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو لے لے. اس بک کا جو پرائس ہے وہ 299 ہے امیزون پر، لیکن اس کی پرنٹ کوالٹی بہت بیکار ہوگی، شاید ہو سکتا ہے سیکنڈ کوالٹی ہو، اور اوریجنل دارالسلام ویب سائٹ پہ 710 کی ہے. تو اس کی ہارڈ کاپی رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دا گو ٹو بک ہے، یعنی اسلام کے صحیح عقیدے کے لیے دا گو ٹو بک ہے. کبھی بھی انسان کو ریفرنس لینا ہے، کسی کچھ بتانا ہے، کوئی اگر مان لو الٹا پلٹا بولتا ہے کچھ بھی، تو ایک تو اپنے نالج کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے ایک گو ٹو ریفرنس جو کہا جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اس کی ہارڈ کاپی بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ہارڈ کاپی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان اس میں کچھ نوٹس لکھ دے یا کچھ ایسا ہائی لائٹ وغیرہ کر دے تو فیوچر ریفرنس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. تو یہ اسٹارٹنگ میں یہ کہنا تھا. انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے پیج نمبر 24 سے جو ہے کاشف کا اسٹارٹ ہے. اس کے بعد سے پھر جو میرا جو پارٹ ہے وہ تھوڑا ٹف پارٹ ہے، یعنی کہ اس میں ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے، لیکن انشاءاللہ پھر سے ہم اس کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے کاشف، یہاں سے اسٹارٹ کرو. شیئر کر دو اسکرین. شیئر ہے، اسکرین شیئر نہیں، 1 سیکنڈ کر رہا ہے، رک جاؤ. اسٹارٹ ناؤ. یہ العقیدہ الواسطیہ وہی کتاب ہے نا جو پچھلے سال ہم لوگ 2 والیوم میں لیا ہے؟ وہ تو بہت گرینڈ ایکسپلینیشن اس کا، یعنی کہ بہت ڈیٹیلڈ ہے، لیکن اتنا کوئی نہیں پڑھ سکتا مطلب 1000 کتاب تو پیجز وہی میں. ہے نا؟ کتاب وہی ہے، تو اس کا جو متن وہی ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 24. اوکے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. السلام علیکم ایوری ون. ایز یوزول ہم لوگ کا جو آج ڈیلی بک کلب میٹنگ کا ایک اندر سیشن ہے، بڑی زبردست کتاب چل رہی ہے. تو آج کا سیشن کی جو پہلی ٹاپک ہے کہ ہم لوگ شہادت کی میننگ جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے. ایز اے مسلم سب کو آلریڈی پتہ ہے کہ شہادت کیا ہے، کہ اس چیز کو وٹنس کرنا اور ایکسیپٹ کرنا کہ ایک اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے نبی ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی انسان کو مسلمان بننے کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے، بائی ہارٹ اینڈ بائی ٹن. بائی ہارٹ کا مطلب کہ صرف پڑھنا نہیں، اس چیز پہ یقین اور اپنا عقیدہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور زبان سے تو آپ کو بولنے کو اٹر کرنا پڑے گا، لیکن دل میں مان لیا، لیکن زبان سے بولتے دل سے نہیں مان رہے. ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں، کہ آج کے ٹائم میں اتنا زیادہ یہ چیز پھیل گیا ہے کہ فورسفل کنورژن جو ہے مسلمان لوگ کروا دیتے ہیں، فلان کروا دیتے ہیں، ڈیمانڈ کروا دیتے ہیں. اور اس میں بڑی بڑی غلطی ہم بھی لوگ کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے بیسک باہر تک نہیں پہنچایا. کسی کو بھی جس کے پاس یہ ویڈیو جائے گی بھائی ایک دم بڑی بیسک سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص ہو اگر وہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کسی بھی طرح کا نہ فزیکل نہ مینٹل کسی بھی شکل صورت میں کوئی بھی کیا کہتے ہیں زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی کسی کو زبردستی کنورژن کروا ہے تو خود گناہ گار ہے، اور بندہ جو ہے بندہ بندی جو بھی وہ پڑھ رہا ہے کلمہ وہ منائے گا نہیں اس کا. ٹھیک ہے. آپ زبردستی فورس کر کے کسی کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان نہیں بنا سکتے. وہ اپنے دل سے ایکسیپٹ کرے گا تبھی وہ منائے گا. تو جو جاہلیت آج کے دور میں بہت زیادہ کامن ہے، تو یہ ہم تھوڑا کلیئر آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. Bearing witness means to explain by giving the knowledge and it and having a belief regarding its being correct and evident. Witnessing is a reliable only when as a qualification, information and conviction is hard support button. مطلب کہ جو باتیں انسان اپنے زبان سے بول رہا ہے اس کا دل اس بات کو سپورٹ کرے. اگر ہم یہ کہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہے کہ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دل میں ہم یقین رکھتے ہیں ٹرینٹی ہوتا ہے، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر وہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور سامنے والے کو سنانے کے لیے بول رہا ہے. جو زبان بولے تو دل کو بھی وہی بولنا ہے. پھر لا الہ الا اللہ، اس کو تو ہم لوگوں نے خیر ملٹیپل کتابیں بھی پڑھی ہیں اور اب سب کو پتہ ہے کہ تو توحید کا یہ سینٹینس ہے، کلمہ ہے کہ یہ ونس آف اللہ کے بارے میں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی معبود سوا اللہ کے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے وہ میسنجر ہیں اور آخری میسنجر ہے، دا سیل آف دا پروفٹس بھی آپ کو کہا جاتا ہے. پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ commanded to fight with those people who do not say لا الہ الا اللہ. If they say لا الہ الا اللہ, their life and property will be safe and their affairs will lie with Allah. Obviously اب دیکھو اس چیز کو جو ہے نا لوگ بڑے غلط پہلے فائٹ کرنے کی باتیں میں دیکھ لیتے لوگ کنٹرول تو فلاں کرو. اس طریقے سے اس کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے کہ کوئی شخص ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر کوئی انسان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے اس کے سامنے حق بات آ گئی، اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو بائی ڈیفالٹ وہ خسارے میں چلا گیا. اس کی لائف نہ سیف رہے گی، نہ اس کی پراپرٹی سیف رہے گی، نہ کوئی بھی چیز سیف نہیں رہنے والی ہے. اپنے اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ میچورٹی آنے کے بعد آپ کے پاس بدھی ہے، آپ کے سامنے کنٹینٹ ہے، آپ کے پاس سامان ہے، آپ اس کا استعمال کر کے اپنی کیا کہتے ہیں لائف میں تھوڑا سا حصہ دے کر کے ریسرچ کر کے کنکلوژن پہنچیے. ابھی ہم اس میں چھوٹا سا ذری سے آف ٹاپک میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ہی انٹرویو ایک کرسچن پریسٹ کا دیکھ رہے تھے، مطلب وہ بہت بڑا پادری تھا. تو بولا اس سے جو انٹرویور وہ پوچھ رہا تھا کہ آج کے ٹائم پہ جو اتنا زیادہ ہے کہ لوگ سٹیزم کی طرف پہ جا رہے، لوگ ایتھسٹ بنتے جا رہے، فلانا ہو جا رہے، جو کہتے ہیں کہ ارے تم لوگ تک اسی باتوں پر یقین کرتے ہو، فلانا ہے ڈھمکا ایسا ویسا ہے. کتنی صحیح بات اور زبردست بات بولا. بھلے خود وہ اس چیز پہ پوری طرح سے عمل نہیں کر پایا، بٹ بات یہ بولا کہ آپ اگر اس چیز پہ ایتھیزم پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا. اگر آپ اس بات پہ یقین رکھتے کہ کوئی گاڈ نہیں ہے اور آپ نے اس چیز پہ ریسرچ نہیں کیا، تو مرنے کے بعد تو آپ کو پورا لاس ہو گیا. تو آپ کا حق بنتا ہے اتنا، اپنے خود کے اوپر اتنا حق بنتا ہے کہ آپ ریسرچ کریں. اگر آپ صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح نہیں ہیں تو کیا آپ اس چیز کا رسک لینے کو تیار ہیں؟ یہ سب سے بڑی بات ہے. بدعتی لوگ بھی اسی چیز میں آ گئے کہ اپنی خرافات اپنی بدعت کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کی بدعت کا جو رزلٹ ہے ان کو مرنے کے بعد ملے گا، جہاں سے آپ ریورس نہیں کر سکتے، بیک ٹریک نہیں کر سکتے. یہ چیز سب کے اوپر اپلائی ہوگی کہ ڈو یور ریسرچ. اپنی ذات کے اوپر، اپنے خود کے اوپر جو ہے آپ تھوڑا وہ رحم کر کے ریسرچ کر کے کوشش کریں جاننے کی. اس کے بعد پیج نمبر جو 25 ہے، ایک سیکنڈ، ہم سائڈ میں ایکچولی اپنی والی بھی کتاب کھولے ہوئے نا، تو تھوڑا سا اس سے دیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہاں، تو بیسکلی جو یہاں جو ہے اس پیج پہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے افرم کیا گیا گاڈہڈ کہ بھائی اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس فیس پہ اس فریز کے اوپر فوکس کیا گیا، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے، کوئی اس کے ساتھ پارٹنر کو افرم نہیں کرتے، پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے. لا الہ الا اللہ کے بیسس کے بارے میں بتایا گیا، اور اس بات کو وٹنس کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے میسنجر ہے اور آخری نبی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی ہے، آخری نبی. ان دونوں چیز کو جو انسان جو ہے سائڈ بائی سائڈ سائملٹینیسلی یقین کرے گا، ٹھیک ہے. ایک انسان جو ہے وہ پوائنٹلیس ہو جائے گا اگر وہ ایک بات پہ یقین کرے اور دوسرے پہ یقین نہ کرے. اسی لیے جو ہے کتاب یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو دونوں چیزوں کا جو ہے مینشن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب اذان ہوتی ہے تو دونوں چیز کا مینشن چاہتے ہیں. دونوں چیز کا مطلب کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ کر کے جو ہے اذان میں ہے، ہمارا سیکنڈ یا تھرڈ روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ہاں، کچھ علماء جو ہیں ان کا کہنا ہے جو یہاں پہ ورس دیا ہوا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ and we exalt your fame. اللہ says، ٹھیک ہے. But whenever I am mentioned, you too are mentioned. مطلب کچھ علماء لوگ کا کہنا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو مینشن کر رہے ہیں تو پھر رسول اللہ کو بھی مینشن کیا گیا ہے، اور پھر کلمہ اسٹیبلش کیا گیا. both attribute of messengership and servitude of the prophet of these two are the most important attribute of a worship of Allah. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ مین کائنڈ کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا پریکٹس انسان کو کرنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں انسان جو ہے پھر اپنی عبادات کر کے جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا ہے، جیسے وہ احسان اور خشوع جو ہے اپنی عبادات کے اندر مینٹین کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایکسٹریمسٹ لوگ کو کنٹرڈکٹ کیا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجے کو ہے وہ بہت زیادہ اوپر لے جاتے ہیں، ڈیوینٹی انہیں دے دیتے ہیں، جیسے کہ کچھ صوفی لوگ کا ماننا ہے، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ نے کہا بھی ہے کہ مجھے اس طریقے سے کیا کہتے ہیں پریز مت کرو جس طریقے سے کرسچنس نے جو ہے صنف میری کو کیا ہوتا. میں صرف اللہ کا ایک نبی ہوں، میسنجر، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا پیج جو ہے ہاں، تو اللہ کے رسول کی جو میسنجر شپ ہے اس کے سرویٹیوڈ اور پروفیٹہوڈ اور پرفیکشن کے بارے میں بات کی گئی ہے.
اور بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو درجہ ہے وہ باقی انسانیت میں آپ کے ایٹریبیوٹس کردار اس کی وجہ سے پرفیکشن کے حساب سے ٹاپ پہ ہے. انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اور جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے اس چیز کے اوپر کیا کہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان جو کہتا ہے کہ ہاں وہ حق کا کیا کہتے ہیں سنت کو فالو کرنے والا یا ہے یا نبی کو ماننے والا ہے، تو پہلے تو اس کی ٹیسٹیمونی مانی جائے گی کہ بھائی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانے، اور اس کے بعد رسول اللہ کی ٹیچنگ کو، ان کے کمانڈ کو مانے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو فارورڈ کرے جو آپ نے منع کیا. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ جو صلات کا ٹرم آیا ہے، جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا صلوات آن دی پروفٹ، صلات کا تو جنرل میننگ ہوتا ہے نماز پڑھنا، پریئر ہو گیا، بٹ یہاں پہ جو صلوات آن دی پروفٹ کا مطلب ہو گیا کہ انسان جو درود بھیجتا ہے آس فار فارگیونیس، اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہو رہی ہے انوکیشن آف دی سپلیکیشن آف دی پروفٹ. تو یہ والا صلات الگ ہو گیا اور نماز والا صلات الگ ہو گیا. اس کے بعد آل رسول کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ کنگسمن ہو آر پروہیبٹڈ فرام ایکسیپٹنگ زکات. ٹھیک ہے. اور اس میں اسپیشلی وہ لوگ جو بنو ہاشم اور بنو المطلب ٹرائب کے جو لوگ ہیں. اور اس کے بعد اصحاب کا مطلب وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کے اوپر ایمان لائے، ایمان کی کنڈیشن میں جو ہے وہ لوگ جو ہے دنیا سے چلے گئے. سلام ڈینوٹس دی سیکنگ پروٹیکشن فرام دی ایول. ٹھیک. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام میں سے بھی ایک ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے فریڈم آف لاز اینڈ ہز ایشورنس آف پرووائڈنگ سیکورٹی ٹو ہز فیتھفل سرونٹ ان دی ہیئر آفٹر. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہاں پہ اچھا اہل ایک سیکنڈ، اس سے سنت. آگے پہلے آگے تمہارے کو ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر. اچھا. جو صلات والی بات جو تھی نا کہ مطلب تھا ہاں نا صلات آن دی پروفٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریز کرتے ہیں بیفور دا اینجلس پروفٹ کو. اینجلس. یہاں پر جو ایک بات لکھی نا کہ آل میں آلسو مینس دا فالوور آف دا پروفٹ. تو یہاں بینیفٹ یہ ہے کہ جیسے کہ انسان کبھی کبھار بھول جاتا ہے کسی کا نام لے کے دعا کرنا کسی کے لیے، تو جب انسان ہاں کہتا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی انسان کرے اللہ سینڈ دا بلیسنگز اپون محمد اینڈ دا فالوورز آف محمد، یعنی جتنے لوگ اس میں آ گئے. اچھا. تو ہاں، مطلب تو ایک یہ انسان بہت اپنے لیے بہترین بھی دعا بینیفٹ اسی اس میں میں کر ہے. لیتا ہے. تو جیسے مان لو درود ابراہیم انسان پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں جو ڈفرینٹ جو ہے نا اصحاب کا جو بتایا کہ صحابہ ہو گئے، اسی طرح آل کو جو ہاں ہے نا ہاں. آل آلسو مین دا فالوورز آف پروفٹ، یعنی ہم تم یعنی انشاءاللہ جتنے بھی فالوورز ہیں. تو انسان جب کہہ رہا ہے یعنی کہ سب کو دعا دے رہا ہے صرف درود شریف کے اندر، اسی لیے درود شریف کا جو امپورٹنس اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بینیفٹ ایڈ کرنا تھا انشاءاللہ. پھر آگے کنوے گوئیں سے. ٹھیک ہے. اگلے جو پیج پہ ہے یہاں پہ جو ہے الگ الگ جو سیکٹ ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اہل سنہ والجماعت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اہل سنہ والجماعت والے جو ہے یہ گروپ جو ہے وہ قیامت کے دن تک کامیاب رہے گا. اور ان کا جو کیوں کامیاب رہے گا کہ ان کا جو بلیف ہے وہ قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول کی سنت کے حساب سے. بلیف انکلوڈ کیا کرتا ہے کہ اللہ پہ یقین، اللہ کے فرشتوں پہ یقین، ہیونلی اسکرپچرز مطلب جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، اس کے بعد اللہ کے رسول پہ جتنے بھی پروفٹ آئے ہیں، اور زندگی بعد جو اللہ تعالیٰ جو ریزریکشن قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے اس پہ یقین، اور اچھی اور بری تقدیر پہ یقین. تو ان پلرز کے اوپر جو اہل سنہ والجماعت جو ہے یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا فیتھ ہے. اس کے بعد ٹرن جو تو یہ جنرل بات ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ جو ٹرم کا استعمال کیا گیا اما بعد. اما بعد کا مطلب ہوتا ہے جو کسی بھی ضروری مین ٹاپک کی شروعات کرنا. ٹھیک ہے. اور عقیدے کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا، اس چیز کو اوبے کرنا، اور وہ میچورٹی آف تھاٹ کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہاں بس مان لیا اندھا بن کے، نہیں. آپ نے اسٹڈی کی، آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں صحیح ہیں، then you obeyed and accepted it. فرقے کا مطلب بس انسان سمجھ لے کہ گروپ بازی ہوگی جو آج کے ٹائم میں ہو گیا 36 طریقے کا فرقہ، ہم فلانے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اس کو ریفر کیا گیا ایز اے فرقہ. ٹھیک ہے. گروپ آف از امہ ولہا. اچھا یہ کہا گیا نا کہ 73 فرقوں میں جو ہے ہم لوگ کا جو امت وہ بٹی گئی، اور اس میں ایک فرقہ جو ہے وہ صرف کامیاب ہوا، باقی سب کے سب دو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ جو ہے ہاں تو وہی فرقے والی بات یہاں پہ کنٹینیو ہے کہ جو 73 فرقے میں ڈیوائڈ کیا گیا اس میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 کو دوزخ میں ڈال دے گا. تو یہ وہ فرقہ ہوگا جو اللہ کے رسول کے طریقے اور ان کے صحابہ کے طریقے کو فالو کرنے والا ہے. اور اہل سنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اسی پہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت اور ان کے طریقے کو اور ان کے صحابہ کے طریقے کو ہی فالو کرنا ہے. اور جو سلف صالحین جو ہمارے جو پائس پریڈیسیسر گزرے ہیں، جو گریٹسٹ 3-4 جنریشن جو ہے اسی کے طریقہ کو فالو کریں، پھر قرآن حدیث سے. باقی اس کے آگے پیچھے اگر کوئی، چاہے وہ کوئی امام ہو، چاہے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ پرسن ہو، اگر وہ اپنی دلیل یا 3 پوائنٹ دیتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. آتھر جو ہے انہوں نے جو ہے 6 پلر کو جو ہے یہاں پہ پھر سے ایگزامپل ایکسپلین کیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا
احسان اور کیا کہتے ہیں ایمان کے بارے میں، تو آپ نے وہی 6 جواب دیا کہ 6 پلرس آف اسلام تو وہی ہو گیا کہ اللہ پہ یقین، اس پر اللہ کے فرشتوں پہ یقین، ہیونلی اسکرپچرس ہو گئے، آپ کا جو آسمان سے کتابیں اتری، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن جو ہے اپنے اپنے ٹائپ پہ، پھر جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں پہ یقین ہی نہیں کریں گے، ہم صرف رسول اللہ کو مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، یہ نہیں، سارے نبیوں پہ یقین رکھنا، اس کے بعد زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ سے زندگی ملنا، اچھی بری تقدیر پہ یقین کرنا، اور ہاں کوئی بھی مسلمان جو ہے اگر وہ ان میں سے کسی بھی ایک پلر کو نہیں مانتا ہے، وہ ڈینائی کر دیتا ہے، اس نے جو ہے کفر کر دیا، وہ ڈسبلیو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو ٹرم استعمال کی الملائکہ، الملائکہ کا مطلب ہوتا ہے جو اینجل کو مطلب ریفر کیا جاتا ہے، اور یہ اولوکا ورڈ سے جو ہے ڈیرائیو کیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے میسنجر شپ، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں کے اوپر بھی انسان کو یقین رکھنا پڑا ہے، مطلب رکھنا ہے، کیونکہ 6 پلرس آف فیتھ میں سے ایک ہے۔ 29 میرا تھا کہ 28 ہی تھا، آئی نہیں، اس تھنک۔ کا ہنی کا ہے، 29 سے لے کے 31 تک۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی۔ ہیلو ہاں آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کرو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ تو جیسے یہاں پہ ٹاپک ہے پیج نمبر 29 کی اسٹارٹنگ میں الملائکہ مطلب اینجلس کے بارے میں آپ بات ہو رہی، تو جیسا کہ ابھی بھائی نے بتایا، کاشف بھائی نے، کہ ہمیں الگ الگ چیزوں پہ، اینجلس پہ اینڈ کتاب پہ اینڈ تقدیر پہ، ساری چیزوں پہ بلیو رکھنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اسی میں ایک ٹاپک یہ ہے ملائکہ۔ ملائکہ مطلب ہوتا ہے اینجل، جو کہ مطلب بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک کریشن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان ہیونس میں انہیبیٹیٹ کرنے کے لیے، مطلب کہ یہ بیسکلی جو ہیون میں رہتے ہیں، اور ان کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے ان کا افیئرس کو دیکھنا۔ جیسے کہ مطلب انسان لوگ بھی اگر، جیسے کوئی انسان اگر دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ ایک اینجل اپوائنٹ کر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اینجل اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ جو انسان وہ دعا کرتا ہے اس پہ وہ اینجل آمین بولتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تو جب سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں اگر ہمارا امین اینجل کے امین سے میچ کر جاتا ہے تو بھی ہماری ساری گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی سب ٹائپ کے اور بھی کئی سارے کام کے لیے اینجلس کو بنایا ہے۔ یہ ہمیشہ 24 گھنٹہ ساتوں دن ہر ایک ٹائم یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ نہ کبھی تھکتے ہیں، نہ ان کو کبھی نیند آتی ہے، اور یہ مطلب بیسکلی یہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتے ہیں۔ جیسے انسان کے پاس فری ول ہے، انسان اوبے کر سکتا ہے یا ڈس اوبے کر سکتا ہے، لیکن اینجلس کے پاس فری ول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہر حال میں مانتے ہیں، یہ ڈس اوبے نہیں کرتے۔ اور اینجلس کی ایک اور چیز ہے کہ اینجلس لوگ انسان کو دیکھ کے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت مطلب ڈفرینٹ ٹائپ کی کریشن ہے، کہ مطلب کیسے کوئی انسان اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ٹائپ ہے، جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو اینجل نے پوچھا کہ آپ کیوں مطلب اس ٹائپ کا کریشن بنا رہا ہے جو کہ ارتھ پہ کتنا فساد پھیلائے گی۔ اب اللہ عالم اینجل کو یہ چیز کا علم کیسے تھا، وہ جنات کے بیسس پہ کہہ رہے تھے یا جو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے جو چیز پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ۔ تو اس وجہ سے انسان کا اسٹیٹس تھوڑا اوپر ہے، بٹ اینجلس بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ کریشن ہے، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے کتاب۔ کتاب کی اگر بات کی جائے تو ایک ہے ابراہیم علیہ السلام کی کتاب، ایک ہے توراہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، ایک ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، داؤد علیہ السلام کی کتاب، اور ایسے مطلب 7 ایسے مطلب ڈفرینٹ الگ الگ نبی کو الگ الگ کتابیں دیا گیا ہے۔ اب ٹوٹل آج تک کتنی کتابیں آئی ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم۔ اور اب اس کے بعد آتا ہے اگلا ٹاپک اور رسول، کہ مطلب کتنے سارے نبی آئے ہیں۔ تو قرآن میں تو ٹوٹل 25 رسول کا ذکر ہے، ٹوٹل 25 رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ذوالکفل، آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے بعد اور بھی کئی سارے ڈفرینٹ نبی لوگ کا بھی نام آیا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تو ایسے کئی سارے 25 نبی کا ذکر آیا ہے۔ اینڈ ایک چھوٹے سے ٹاپک یہ بھی ہے کہ مطلب نبی اور رسول میں ڈفرینس۔ تو نبی مطلب وہ ہو گیا جس کو مطلب ریولیشن ریسیو ہوئی لیکن اس کو کمانڈ نہیں کیا گیا کہ وہ دوسرے کو بتائے، جیسے آدم علیہ السلام، ان کے ٹائم میں سب آٹومیٹکلی مسلم تھے اور وہ فرسٹ ہیومن بینگ تھے۔ اور رسول وہ ہو گیا جس کو مطلب کہا گیا کہ آپ اپنی بات کو پھیلائیے، دعوے کا کام کریے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہی ڈفرینس ہے دونوں میں۔ پھر
ہاں یہاں پہ بھی بیسکلی وہی چیز دی ہوئی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کئی میسنجرس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے اینڈ کئی میسنجرس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر 5 ایسے مطلب میسنجرس ہیں جو کہ بہت زیادہ سپیریئر اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص میسنجر ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سب سے ٹاپ پہ ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام. یہ 5 میسنجر لوگ کا نام ایک ساتھ فریکوینٹلی سورہ احزاب میں ورس نمبر 33 میں لیا گیا ہے. نہیں، سورہ نمبر 33 ورس نمبر 7. ہاں. اور جتنے بھی میسنجر آئے ہیں آج تک، سب کا میسج اور سب کا پیغام بالکل سیم تھا کہ توحید کی دعوت دینا اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا. کوئی بھی میسنجر آج تک ابھی ایسا نہیں آیا جو کہتا ہو کہ میری عبادت کرو یا مجھ سے کنیکٹ کرو. نہیں، سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں. اور ایز اے مسلم، اگر میں مسلم ہوں یا آپ مسلم ہیں، تو ایسا مطلب نہیں کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھنا ہے، وہ کرسچن کے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی رکھنا ہے، داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی رکھنا ہے. ہمیں سارے پروفٹ کے اوپر ایمان رکھنا ہے. اور کچھ ایسے نریشنز میں، کچھ ایسی حدیث میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ٹوٹل آئے. اب اس میں آبویس سی بات ہے، الگ الگ کنٹری میں، الگ الگ ٹائم میں الگ الگ میسنجرز آئے ہوں گے. تو وہ غیب کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ ہم 1,24,000 پیغمبر پہ ایمان لائیں، وہ بھی پوری یقین کے ساتھ. اور اس کے بعد ایک ٹاپک آتا ہے بات. اس کو بات ہی شاید نہ ہوتا ہے نہیں، بعث ہاں. تو آئین. اچھا، تو یہ عین بیسکلی عین سا بعث. کیا آواز نہیں. عین سا بعث. اچھا، تو اس کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جج کریں گے. جب ہم لوگ مر جائیں گے اور قیامت کے دن ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں جج کریں گے. اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور تب سمپل ورڈ میں بولے تو قیامت کے دن پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں ایک دن ہے جس دن جسٹس ہوگی، جس دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ہر ایک چیز کا. کوئی اگر ایٹم برابر اچھا کام کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا، جو اگر ایٹم برابر برا کام کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا. اور اس کے بعد ایک ٹاپک آتا ہے القدر کا. یہ چیز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ کچھ لوگ مطلب ساری چیز پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن القدر میں تھوڑا سا ان کو دقت ہو جاتی ہے. یہ بھی چیز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. قدر کا مطلب لوگ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مطلب ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر ساری چیز لکھی ہے، سب کچھ ہو گیا، تو کیا فائدہ میرا کچھ کرنے کا، کیا فائدہ دعا مانگنے کا، کیا فائدہ یہ، کیا فائدہ وہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. قدر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بہت ٹائم پہلے، 50,000 ایئرس پہلے سے بھی، اس کریشن کے بارے کے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں. اپنی قلم کو بنایا، پین کو کمانڈ دیا کہ رائٹ، تو قلم نے پوچھا کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لکھ دو سب کچھ، ہر ایک چیز لکھ دو. تو قلم نے وہی چیز لکھ دی، ہر ایک چیز. تو ہمارا ایمان اس پہ بھی ہونا چاہیے، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب قدر میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی کام کیا اور میں کسی چیز کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، مجھے وہ مل نہیں رہا ہے. اور جیسے میں ایگزامپل کے لیے کہوں کہ کوئی انسان ہے، وہ موبائل فون لینا چاہتا ہے اور وہ بہت سال سے موبائل فون کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں موبائل دلا دیجیے، موبائل دلا دیجیے، لیکن وہ موبائل نہیں لے پا رہا. لیکن پھر وہ آگے جا کے کہے گا بھائی موبائل تو ہمیں ملنا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دلا نہیں رہے، چھوڑو کیا فائدہ، جب ملنا ہوگا تب مل ہی جائے گا. یہ چیز بہت ہی زیادہ ڈینجرس اور بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جو انسان موبائل کے لیے دعا کر رہا وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جس ٹائم پہ وہ دعا کر رہا وہ بھی لوح محفوظ پہ لکھی ہے. ہیلو، آ رہی صاف آواز آ رہی ہے ہم کو. آواز آ رہی نا؟ ہاں ایک دم کلیئر. بولو. اچھا، ٹھیک. تو ہم کیا بول رہے تھے؟ ہاں، تو جیسے کوئی انسان اگر موبائل فون کے لیے دعا کر رہا ہے اور اس کو موبائل فون نہیں مل رہا، تو وہ یہ دعا کرے گا کہ چھوڑو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن لوح محفوظ میں ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ انسان کتنے بجے دعا کرے گا، کیا دعا کرے گا، کب گیو اپ کرے گا، کب ملے گی، کب نہیں ملے گی. ہر ایک چیز اس میں مینشن ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کی قسمت میں موبائل فون نہ ہو، لیکن وہ انسان نے دعا کیا تو اس کی وجہ سے اس کی تقدیر چینج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موبائل اس کی قسمت میں لکھ دیا. تو یہ چیز بھی آلریڈی لوح محفوظ میں لکھی ہے. تو یہ تقدیر کا کانسیپٹ تھوڑا سا وائڈ اور تھوڑا سا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہے، لیکن اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے. اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان پورا ہونا چاہیے. اور کوئی بھی ایسے مطلب کلیمٹی اگر کسی بلیور کے اوپر آتی ہے تو وہ آلریڈی بک آف میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہے، بک آف ڈگری میں آلریڈی لکھی ہوئی ہے. اور اگر کسی بلیور کے اوپر کسی بھی طریقے کا کچھ
ایشو ہوتا ہے، جیسے اگر وہ اسٹریس ہے، پریشان ہے، ڈپریس ہے، اس کو کانٹا بھی کرتا ہے تو اس کا بھی اس کے بدلے میں بھی اس کی گناہ صاف ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں سب کا سب آلریڈی لکھی ہوئی ہیں. سو آئی تھنک پیج نمبر 31 تک ہی تھا میرا. چلو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اب یہاں سے تھوڑا سا ٹاپک کور کریں گے ہم. اس جو ٹاپک اس میں کچھ ٹرمز کا یوز کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس ٹرم کو اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو 32 پیج تھوڑا مطلب تھوڑا سا ایسا اسٹارٹ ہوا ہے کہ لگ رہا ہے کچھ مسنگ تھا، لیکن چلو پھر بھی ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں. فرام دا قرآن سننے سے پہلے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے تفویض کا. تفویض یہ ہوتا ہے کہ میننگ جو ہے مطلب ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر جیسے اپنے جو بھی ٹرمز بتائے ہیں اپنے لیے ایٹریبیوٹس بتائے جیسے ہینڈ فیس جو بھی، تو یہ جو اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہم میننگ تفویض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میننگ نہیں پتہ اس کا ہے، ہم میننگ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس کو افرم کرتے ہیں، ہم اس ٹرم کو افرم کرتے ہیں، لیکن اس کا میننگ ہمیں نہیں پتا. اور یہ جیسے کہ شیخ ابن عثیمین اس میں لکھتے ہیں ایکسپلینیشن میں کہ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو اتاری اور اس کا میننگ ہی ایکسپلین نہیں کیا. مطلب یہ ایسا الزام لگانا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بتایا اس نے میننگ ہی نہیں سمجھا. اور ایسا کبھی بھی جو سلف الصالحین کا یہ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ سلف الصالحین اس کے میننگ کو افہم کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہینڈ یا کوئی بھی ایٹریبیوٹ بتایا ہم اس کو افہم کرتے ہیں، لیکن ہاں ہم اس کی کیفیت میں نہیں جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، کیسے میں نہیں جاتے، بلکہ لیکن میننگ ہم افہم کرتے ہیں. کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ہیز ایکسپلینڈ ایوری تھنگ، اس کا مطلب ہمیں اس کے میننگ کو افہم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اٹ واز دا اشاعرہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اشاعرہ وہی ایک گروپ نکلا جس نے جو ہے تقریباً 7 جو ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ تھے اس پہ کہا کہ ہم اس پہ وہ کرتے ہیں، باقی پہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دماغ سے تعویل کرتے ہیں. کچھ گروپ نے 8 تک 9 تک جتنا بھی ہے، لیکن باقی کہا کہ نہیں، اس میں اس کا میننگ یہ ہوگا، اس کا میننگ وہ ہوگا. اوکے، جیسے کہ مثال طور پر اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پہ نازل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب دماغ لانا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اچھا اگر مان لو اگر ایسا انسان کہے کہ ہر رات نازل ہو رہے ہیں، تو یعنی کہ ابھی انڈیا میں آج رات ہے، امریکہ میں تو دن ہے، اور پھر جو امریکہ میں جو دن ہے تو یہاں رات ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر وقت نازل ہو رہے ہیں، تو عرش پہ کون ہے. اس طرح کی مینٹل جمناسٹک کر کے مطلب وہ اپنا دماغ وہ کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنا لمیٹڈ انسان کو دماغ جب دیا ہوا ہے، تو کسی نے ایکسپلین کیا، یہ بتائیے اس کا ایکسپلینیشن ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ آپ چلیے یہ ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات ہی بیان کی، اس کو غیب پہ ایمان لانا ہے. لیکن اب ایکسپلینیشن مانگ بھی رہے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو کریٹ کیا ہوا. اوکے، اللہ تعالیٰ جب ٹائم کے کریٹر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کون ایسی بڑی چیز ہے کہ سارے کے سارے زمانے کو ایک ساتھ وہ کر دیں. ٹھیک ہے، اور ایک ٹائم پہ نازل ہو کے سب کی دعا بھی سن لے اور سب کچھ ہو جائے. اور ہمارے لیے مطلب ہمیں پرسپشن ہمارا یہ ہو کہ نہیں، ہر جگہ الگ الگ ڈفرینٹ ٹائم ہے. ہمارے لیے پرسپشن نہیں، ہم پرسیو ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بہت لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم تو پیچھے دیوار کے پیچھے کی چیز کو نہیں سن سکتے ہیں، ہم تو دیوار کے باہر کی چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو ہمارے تو اتنی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم سے زیادہ تو ایک کتا سن لیتا ہے چیزوں کو، اور پھر جو ہے جو بیٹ ہوتا ہے وہ ہم لوگ سے زیادہ دیکھ لیتا ہے. تو ہم لوگ تو بہت لمیٹڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو یہ دماغ جب لگانا شروع ہوتی ہے، یہاں سے یہ پرابلم ہو گئی. اس کے بعد سے وہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ سلف نے جو ہے تفویض نہیں کی، اور پھر انہوں نے جو ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو کیا کہتے ہیں ہمیشہ سے لیا. اسی لیے جو امام مالک کا جو یہ مطلب گولڈن اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ ہمیشہ اس کو جو ہے انسان ہر ایٹریبیوٹ پہ اپلائی کیا. جب امام مالک سے جب پوچھا گیا تھا کہ استوا کا میننگ کیا ہے، تب انہوں نے کہا استوا کی میننگ کو اسٹیبلش کیا نہیں. استوا ہم بالکل جانتے ہیں، استوا مطلب ہوتا ہے جیسے جو بھی استوا کرنا یعنی رائز کرنا، لیکن اس کا جو کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح تکیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ ایٹریبیوٹس پہ کوشچن کرنا کہ وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ہم تکیف میں کبھی نہیں جانتے، کیفیت نہیں بیان کرتے وہ کیسا ہوگا. کیف یعنی کیسا ہوگا. وہ تمثیل یہ ہوتا ہے کہ ایسا کہنا کہ اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ انسانوں کی طرح ہیں یا اس کے کریچر کی طرح. ٹھیک ہے، تو لکھا ہوا ہے. اچھا پہلے ہم ایک بار ان کا جو عربک اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ جو شروع میں ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایکسپلین کرنا شروع کیا. یہاں جو لکھا ہوا تھا نا، پہلے تو ایکسپلین کیا کہ وہو الایمان باللہ وملائکتہ ہو گیا، پھر اوکے اس کے بعد سے پھر لگتا ہے ایک جو اس پہ کہیں سے کوئی چیز جو ہے اوریجنل ٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا، جہاں پہ شیخ اسلام ابن تیمیہ کی جو بات تھی وہ اس میں نہیں مینشنڈ ہے. ڈائریکٹ پیج وہاں اسٹارٹ ہو گیا. تو اس میں یہی بات تھی کہ جو اہل سنت والجماعت جو ہے اس طرح سے ایمان لے کے آتے ہیں. شاید کاشف اپنی والی کتاب کھولو گے نا، جو یہ ہارڈ والا کور ہے پیج ہر جو ایک ہے نا، 2 پیج والیوم نمبر کا. 32، اس میں کچھ گڑبڑ ہے کیونکہ دیکھو نیچے کچھ اسکرول گڑبڑ کرو ہے، تو 32 عجیب طریقے سے لکھا ہوا ہے. یہ کچھ عجیب سے لکھا ہوا ہے. نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا جو تمہاری اوریجنل بک ہوگی نا اس ہاں میں ہاں مین جو ٹیکسٹ ہوگا اس میں لکھا ہوگا، اس کے بعد جو ٹیکسٹ آ رہا ہوگا
وہ ضرور سے لکھا ہوا ہے. چلو انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے, یا ہو سکتا ہے ہم ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے اس کو, اس ٹیکسٹ کو جہاں مل جائے گا انشاءاللہ. اوکے, تو پھر یہاں پر جو ہے تمثیل جو ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھا ایک بات ہوتی ہے کہ جو اشاعرہ ہوتے ہیں, جتنے بھی اس طرح کے اہل البدع ہوتے ہیں, وہ اہل السنہ والجماعہ کو کہتے ہیں کہ یہ ممثلین ہیں, یا یہ وہ ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کریشن کی طرف بتاتے ہیں, اور بیسکلی یہ تکفیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب بنا بتائے یہ تکفیر کر رہے ہیں انڈائریکٹلی, یعنی کیونکہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کو اللہ کی کریشن کی طرح کہتے تو وہ تو کافی ہو گیا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو لیس کمثلہ شیء, یعنی کہ وہ اس قرآن کی آیت کو ڈینائی کر رہا ہے. تو یہاں پر بیسکلی اشاعرہ کے بارے میں تھوڑا جو ایکسپلینیشن لکھا ہوا کہ ابو الحسن حسن الاشعری کی یہ فالوور تھے, وہ پہلے معتزلی تھے. ٹھیک ہے, معتزلی جو تھے, وہ جو اللہ کو اللہ کے قرآن کو اللہ کا کریشن مانتے تھے سب, لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ واپس اہل سنت والجماعہ میں آئے. اس کے بعد سے مطلب جیسے اشاعرہ میں آئے وہ, پھر اس کے بعد سے وہ پوری طریقے سے اپنے فائنل اس میں سٹیج میں اہل سنت میں آ گیا, اور انہوں نے اپنے امام احمد بن حنبل کے ہی اس کو وہ کیا. اوکے, اور پھر آتے ہیں تحریف تعطیل تمثیل. ہاں, اس میں تحریف تھوڑا ایکسپلینیشن یہاں پر لکھا, وہ انشاءاللہ اب ایکسپلینیشن سیدھے آ جاتے ہیں. تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹ آ گیا ہے اس میں جو ہے, ہاں اس میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ تحریف کا مطلب ہوتا ہے چینجنگ کرنا. اوکے, یعنی کہ کوئی ٹیکسٹ یہ لکھا ہو اس میں ہم معنی کو بدل دیں. تعطیل کا مطلب ہوتا ہے لیونگ اینڈ ویکیٹنگ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ کو نگیٹ کرنا. ٹھیک ہے, اور یہ ڈینائی کر دینا کہ وہ اس کے ساتھ ہے. تو جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تحریف کرنا, یعنی یہ انسان جو ہے اردو میں بولتا ہے کہ اس نے تحریف کر دیا اس چیز کی, بہت انسان بولتا ہے. اور تعطیل تھوڑا سا عربک, ایک دم عربک, یہ دونوں عربی کی ورڈ ہے, تحریف استعمال ہوتا ہے اردو میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعطیل کا جو ڈفرینس دونوں میں بتایا ہے کہ جو تعطیل میں ہوتا ہے کہ جو ریئل میننگ ہے جو قرآن و حدیث سے پروون, اس کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دم ڈینائی کر دینا کہ یہ میننگ ہے ہی نہیں. اور تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایگزیکٹ ٹرم کا ایسے مطلب ایکسپلینیشن دینا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہو رہے ہیں تو کہنا کہ نہیں یہ نازل ہونے کا مطلب یہ رحمت نازل ہونا, یا اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ ہے, یا اللہ کا پاور ہے. یہ تحریف کرنا اس کی میننگ میں. اوکے, تو لکھا ہوا ہے کہ جب بھی تحریف ہے جہاں پر وہاں تعطیل ہے, لیکن جہاں تعطیل سرٹن, بٹ اگر تعطیل ضروری نہیں کہ وہاں تحریف بھی ہو. اوکے, تو انشاءاللہ یہ بات سب کے لیے کلیئر ہوگا. اور اگر کوئی جو ہے یہ کوئی فالس میننگ پروف کرنا چاہتا ہے اور ریئل میننگ کو بھی ڈینائی کر دیتا ہے, اس کا مطلب وہ دونوں کام کر رہا ہے, تعطیل بھی کر رہا ہے, تحریف بھی کر رہا ہے. اوکے, اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہوتا ہے, کلیئر کٹ یہ کنڈکٹ ہے کہ جو بھی میننگ, if someone denies attribute, it is a clear. Okay, ٹھیک ہے, آگے آتے ہیں. تو لکھا ہوا ہے کہ جو کریکٹ کریڈ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو پوری طرح سے ڈینائی کر دیا. جیسے کہ معطلہ تھے, انہوں نے کیا کیا, اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس کو ڈینائی کر دیا. یعنی کہ جو جہم بن صفوان جو نکلا تھا, جہمیہ جو گروپ تھا, ہم لوگوں نے جیسے پڑھا تھا, قدریہ پڑھا تھا ہم لوگوں نے, جہمیہ پڑھا, جہمیہ نے کیا کیا, سارے کے سارے ایٹریبیوٹ کو ہی ڈینائی کر دیا, کچھ بھی نہیں. یعنی مطلب اللہ کا ایگزسٹ کرنا بھی, یعنی کہ مطلب ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, مطلب نہ تو اللہ اندر ہے, نہ تو باہر ہے, تو اوپر ہے, نہ نیچے, اس طرح کی چیزیں وہ بتاتے تھے. اسی طرح سے ایک ممثلہ بھی تھے. ممثلہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ جو مطلب اللہ کی جتنے ایٹریبیوٹ ہیں ان کو کہہ دیا کہ یہ تو انسان کی طرح ہے. اوکے, اسی طرح سے جیسے ایک پوئٹ نے کہا کہ, جیسے ایک پوئٹری میں لکھا ہوا ہے کہ لیس کمثلہ فتى زہیر خلق یوازیہ فی الفضائل, یعنی کہ زہیر کی طرح کوئی بھی نہیں ہے مطلب نوبلٹی میں. ایگزامپل دیا ہوا ہے, تو یہ پوئٹری میں بھی اس طرح کا استعمال ہوتا تھا اس طرح سے, یعنی کہ ایڈڈ ایمفیسس کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہو گیا. اچھا, اب آتے ہیں کہ اللہ کو اس کے کریچر کے ساتھ میجر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں سے اپنے آپ کو اپنی صفات بیان کی ہے اس کو اہل السنہ والجماعہ ڈینائی کبھی نہیں کرتے, نہ تو کوئی تحریف کرتے اس میں ہے, نہ تو کوئی تعویل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو ایٹریبیوٹ ہیں وہ کریچر یا کسی بھی کریشن کی طرح ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اس کی طرح کوئی نہیں ہے, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. اوکے, اچھا, اب مین چیز کیا کہتے ہیں. ہاں, ابن قیم کا اسٹیٹمنٹ ہم آتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ الہاد, اچھا الہاد کا جو ملحد ہوتا ہے نا, ملحد کس کو کہتے ہیں, ایتھیسٹ کو کہتے ہیں. تو الہاد نکلا کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے, سوری, ملحد ورڈ الہاد سے نکلا ہے. الہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیمز میں الہاد, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے نا کہ
وزر الذین یلحدون ہا ہے کہ ہا یاد نہیں آ رہا ہم کو ہے فی اسمائی، یعنی کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے جو نام میں الہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان ہز نیمز مینس ٹرننگ اوے فرام دوز ریلنگ، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیم سے جو میننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان بتایا اور جو سلف صالحین نے جو جس پہ ایمان وہ لے کے آئے اس کو ہم ڈینائی کر دینا ہے. تو ان دس ورڈ کیا ہوا کہ المائل، مائل کا مطلب وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھا ہو کہ لہد. اچھا ہم جانتے ہیں نا کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، جب کسی جنازے میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک قبر ہوتی ہے جس میں ہم سائڈ سے اس میں ایسے سائڈ سے ایک بناتے ہیں اور پھر اس کے اندر باڈی کو ڈالتے ہیں، اور ایک خبر ہوتی ہے جس میں ہم سیدھے ڈالتے ہیں باڈی کو. ٹھیک ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جہاں کی مٹی تھوڑی ریتیلی ٹائپ ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے بیچ میں کرتے ہیں، اور جہاں کی جو مٹی تھوڑی مضبوط ٹائپ ہوتی ہے تو وہاں ایسے سائڈ میں کرتے ہیں، لحد میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو کر دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی جو سب سے مطلب اچھی جو خبر ہوتی ہے وہ مطلب لحد کرنا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے جو یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جو وہی سائڈ آف دا گریو ہو، اور یعنی مڈل سے انسان ڈیویٹ کر جائے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مڈل پاتھ، پھر اسے ڈیویٹ کرنا ہے، تو وہیں سے وہ لحد جو چیز ہے وہ وہیں سے ڈیویٹ. تو الہاد کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ یا تو انسان پوری طریقے سے اس کو ڈیگیٹ کر دے اس نیم کو، نیم مانی نا، یا تو دوسرے طریقے کر دے کہ اس کے جو ہے اس میں تحریف کرے، یعنی کہ جیسے کہ ہم نے بتایا. اور تو اس طرح سے جو الہاد ہوتے ہیں وہ جو اہل الاتحاد ہوتے ہیں ان کے مطلب اپنے جیسے لاجیکلی انہوں نے جو پروو نہیں کیا، ان کے دماغ میں نہیں گھسا، تو انہوں نے دو طریقے سے اس کو ڈینائی کیا، یا تو پھر اس کو پوری طرح تعطیل کر کے یا تو تحریف کر کے. اچھا یہ سب جو ورڈس ہم بتا رہے ہیں نا، اس کو انسان ہم یاد کر لے، یعنی کہ انشاءاللہ یہ بہت بہت کام آنے والے ہیں اللہ کے ایٹریبیوٹ کو سمجھنے کے لیے. جیسے سب سے پہلا ورڈ تھا تحریف کرنا، تعطیل کرنا، اور تکییف کیفیت بیان کرنا، پھر تمثیل ہے. اس طرح کے جتنے بھی ورڈ ہیں تا سے اسٹارٹ ہونے والے سارے ورڈ ہیں، اس کو انسان اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے. کیونکہ جب انسان کو صحیح مطلب کیونکہ یہ جو چیز ہے نا، جتنے بھی اہل البدع کے اگر ویڈیوز انسان دیکھے، خاص طور سے عربی جس طرح کے ہوتے ہیں، یہ سب ہمیشہ سلفیون جو سلف صالحین کو فالو کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ یہ سب جو ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہم جب ایکسپلین کریں گے تو ہم کہیں گے دیکھیے ہم جو ایمان لاتے ہیں وہ ان چار چیزوں کے مطلب بالکل فری ہے، ان چاروں چیزوں سے، یعنی نہ تو اس میں تحریف، نہ تو تعطیل، نہ تکییف، نہ تمثیل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انسان اچھے سے اس کو یاد کر لے. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سلف صالحین جو ہیں ایگزیکٹلی جیسے کہ ہینڈ آن کیا اس کو وہ مطلب اس پہ ایمان لاتے ہیں بنا تعویل کیے. اوکے، امام احمد. اچھا یہ ہم نے کیا کیا کہ یہ جو امام احمد کا جو کوٹ ہے اور یہ نیچے نعیم ابن حماد کا جو کوٹ ہے امام بخاری، اس کو ہم نے مطلب اسکرین شاٹ لے کے اپنے ایک نوٹس ایپ میں اس میں پرٹیکولر جگہ اس کو سیو کر لیا، اس لیے کیونکہ اگر کوئی کہے کہ جو خاص طور سے عشائرہ جو ہیں جو بھی اس طرح کہیں کہ نہیں تم لوگ اپنے سے لے کے ہو، یا یہ گروپ تم لوگ ابھی نکلا ہوا ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ کوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے امام احمد کیا کہہ رہے ہیں. امام احمد کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اسی سے کوالیفائی کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوالیفائی کی اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب بتائی. ٹھیک ہے، کچھ بھی قرآن اور حدیث کے بیونڈ نہیں کہنا چاہیے انسان کو کبھی. اب انسان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مطلب جیسے اگر اللہ نے ہاتھ بیان کیا تو وہ اس کا اللہ پاور ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اور اسی پہ ہم تھوڑا ایک سائڈ نوٹ بتاتے ہیں. سائڈ نوٹ یہ ہے کہ اکثر کبھی انسان ویڈیوز دیکھتا ہے نا جس میں یہ لکھا رہتا ہے کہ دیکھیے فلانی چیز اگر آپ 10 بار پڑھیں یا فلانی چیز آپ 41 مرتبہ پڑھیں، 80-90 مرتبہ پڑھیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. کوئی قرآن کا ایک ورس اس کو اتنی بار ریپیٹ کریں تو یہ اللہ کا یہ فلانا نیم 151 مرتبہ اس طرح سے ریپیٹ کریں آپ کو یہ فائدہ ہوگا. ایسا انسان سنتے ہوگے نہیں تم لوگ سنے ہوگے ضرور سے، آپ نے اپنے حساب کا اس طرح کے وظیفہ ہیں، اس طرح کے وظیفے بہت سنو گے تم لوگ. تو بیسکلی ہم ابھی وہ 2 دن پہلے ویڈیو دیکھ رہے تھے، اس میں یہ بات تھی کہ دیکھیں کوئی کتنا بھی مطلب جیسے کوئی اچھا اسکالر کوئی اگر بیان کر بھی رہا ہے اس طرح سے، تو ہم یہ اس سے پوچھیں گے، یہی چیز پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ آپ ایگزیکٹلی لیٹ سے 41 ٹائمس پڑھنے پہ ہی آپ کو فائدہ ہوگا؟ کیوں نہیں ہم 42 ٹائمس پڑھیں، 40 ٹائمس پڑھیں؟ تو یہ آپ کو غیب کی خبر کس نے دی؟ تو غیب کی خبر ہوگی نا. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مطلب کام بہت بڑھ گیا ہے، کوئی ہمیں ایک خادم دے دے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مطلب میں تمہیں خادم سے اچھی چیز بتاتا ہوں، یعنی تم 33 مرتبہ سبحان اللہ رات میں سونے سے پہلے پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم 33 ٹائمس ہی ایگزیکٹ جب پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ ہمارے بدن میں ایسی قوت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، ایسا فائدہ پہنچائیں گے کہ انسان پورے دن بھر ہمیں ایکٹیو رکھے گا، اور بہت سارے فوائد ہیں. لیکن کوئی کہے نہیں ہم 33 نہیں پڑھیں گے، 32 پڑھیں گے. کوئی کہے گا نہیں اللہ کی ذکر ہم گن کے کیوں کریں، اللہ کا ذکر جتنا مرضی کریں. تو وہ بندہ جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر
تو غیب کی خبر کس نے دی؟ اللہ نے دی کہ دیکھو یہ اتنی مرتبہ کرو کہ تبھی فائدہ پہنچے گا، ایک کم ایک زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبر آتی تھی، اسی لیے جو ایگزیکٹ انہوں نے کاؤنٹ دیا اس پہ ہم کریں گے تبھی فائدہ ہوگا. لیکن اس کے بعد کی اگر کوئی ہے، اگر وہ کہتا ہے تو یہ وہی چیز یہاں بیان کی کہ نتھنگ شوڈ بی سیڈ بیونڈ دا قرآن دا حدیث، یعنی قرآن حدیث میں اگر چیز مینشن نہیں ہے تو آپ پلیز اس کو نہ کریں. انسان اپنے آپ کو، لوگ ایسے وظیفے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چیز کو 1,000 مرتبہ پڑھیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، قل هو احد، یہ جو بھی کم سے کم 1500 مرتبہ پڑھیں، ایسے اتنے بڑے بڑے وظائف ہوتے ہیں، لوگ پڑھے جاتے ہیں. بھائی اتنا سمپل، اتنا ایزی ہے، صحیح حدیث پڑھو، جو ملتا ہے اس کو کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ڈبل ریوارڈ دیں گے باذن اللہ. مطلب ڈبل ریوارڈ ان دا سینس کہ آپ نے صرف آپ سنت تک ہی رہے، اپنے آپ کو رکھا اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھا. تو یہ ایک سائڈ نوٹ تھا انشاءاللہ. اچھا اب آتے ہیں امام بخاری کہ جو ٹیچر نے کیا کہا، زبردست بات کہی. کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ نے جو ہے اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے کریشن کی طرح ہیں تو وہ بھی اس نے کفر کیا. اگر کسی نے ڈینائی کیا جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس نے بھی کفر کیا، کیونکہ the attribute by which Allah has qualified himself or those that were، ہاں اسی لیے انہوں نے بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے ایٹریبیوٹ بتایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ایٹریبیوٹس بتائے اگر وہ اس کو افرم کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو تشبیہ یعنی کہ مشابہت دینا، مشابہت یعنی کہ انسان کی طرح کہنا، یا تمثیل یعنی مثال، یعنی وہ اس کی مثل کی طرح، یعنی کہ وہ اس کی طرح ہے، یہ نہیں کہہ سکتا انسان ہے. اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کبھی بھی تکییف یا تمثیل نہیں. اب انشاءاللہ امید ہے سب کو یہ ٹرم سمجھ میں آ گئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا ہے هل تعلم له سميا، کیا تم جانتے ہو اس کی طرح کوئی ہے؟ ٹھیک ہے. اور اوکے یہ چیپٹر کو کلیئر ہے. اچھا اب کوفو کے بارے میں بتاتے ہیں. کوفو جو ہم لوگ پڑھتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تو کوفو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میننگز equal and having similar co-status. اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی کمپیریبل اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ند بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ انداد ند کا پلورل انداد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو تم جو ہے کو ایکول کو اسٹیٹس میں مت رکھو. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے پھر آتا ہے کہ ہاں ناٹ ٹو فالو اینالوجی، یعنی کہ لگتا ہے یہ وہ جو مین ٹیکسٹ سے یہاں بات ہو رہی ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان کی اس کو اپنے دماغ میں نہیں، اس سے لاجیکلی انالوجی نہیں بیان کرنی چاہیے کوئی اس میں، اس لیے جب اس کی جب قرآن حدیث میں وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ غیب کی چیز ہے، غیب کی چیز میں انالوجی نہیں لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. دس انالوجی از لائک تمثیل. اوکے کمپنی تھوڑا سا وہ ہے تھوڑا لاجیشنس کی بات ہو رہی ہے. اینڈ دس نون دیٹ بٹوین دیر از، ہاں ٹھیک ہے وہی بات ہے کہ جب ہم اوکے ہاں یہاں ایک انالوجی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ہے کہ دا ہائیسٹ لیول آف انرجی یوزڈ فار اللہ، یعنی کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کریشن میں جو چیز پروف کی ہے کہ جیسے کہ اگر لیٹ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اندر پرفیکشن موجود ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال طور پہ that Allah is also qualified with it, then in the quality the creator is certainly super، یعنی کہ ہاں لیٹ سے کہ اب انسان مثال طور پہ غصہ کرتا ہے تو اللہ کا جو غضب ہے وہ پرفیکشن والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان تو بھائی ظاہر سی بات ہے کبھی حق کے لیے غصہ ہو سکتا ہے، کبھی ناحق کے لیے غصہ ہو سکتا ہے، تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ پرفیکشن والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو غصہ بالکل حق کے ساتھ ہوگا. اسی طرح سے جو اگر انسان جیسے مثال طور پہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ سونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پرفیکشن ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو نواز یعنی کہ وہ سلمبر بھی آتا ہے کسی طریقے سے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پرفیکشن کے ساتھ ڈیفائن کیا جاتا ہے. یہی ہے پرنسپل آف پرفیکشن آلسو کہ ہاں کہ جیسے جب دو لوگوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے اور ایک کے اندر اگر کوالٹی آف پرفیکشن ہے، اگر ایک کے اندر نہیں ہے تو دوسرے کو کہا جائے گا وہ مور پرفیکٹ ہے. تو یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا آتے ہیں افرمیشن اینڈ نیگیشن آف دی ایٹریبیوٹ. ہاں تو یعنی کہ جو بھی جو مطلب اللہ کے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایٹریبیوٹس اپنے آپ گلوریفائی کیا ہے یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو ہم افرم کریں اور نیگیٹ بھی کریں جس طریقے سے قرآن میں آیا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فار ہی نوز بیسٹ ہز اون سیلف اینڈ سیلف آف ادرس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سب سے اچھا جانتا ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ نے کہہ دیا وہ سب سے سچ ہے اور جو اس کے میسنجر نے کہا وہ سب سے سچ ہے. They have been testified as against those who say such things. Okay. From okay, he stated himself. اچھا ٹھیک ہے آپ تھوڑا آگے آتے ہیں. اس میں ہے کہ to have faith in them. ٹھیک ہے کہ
جو ایٹریبیوٹس آف اللہ ہے اس پہ ایمان لانا، جیسا کہ قرآن حدیث میں مینشنڈ ہے، از جسٹیفائڈ آن اکاؤنٹ آف دا فیکٹ دیٹ اللہ از دا بیسٹ نوور آف ہز سیلف اینڈ آل آف، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ اپنے آپ کو سب سے بہترین طریقے سے جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے بہت لاجیکل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب سے بہترین جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے آپ کو بیان کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بینگ ہیومن ہم اتنے زیادہ لمیٹڈ انسان ہیں، ہم ہوتے کون اپنے دماغ لگانے والے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ نے کہہ دیا اپنے بارے میں اور جو میسنجرس نے کہہ دیا، اور کیونکہ میسنجر بھی اپنے سے تو نہیں کہتے تھے، ان کے پاس غیب کی جو خبر اللہ ہی نہ دیتے تھے، تو جب انہوں نے کہہ دیا تو ہم یہ کتنے آسان، کتنا یہ آسان بات ہے کہ انسان بس اس کو مان لے اور اس کے بعد سے اس میں مت ڈیلو کرے انسان، اس سے صرف انسان کی تباہی مچتی ہے. تو دے آر انوسینٹ آف ٹیلنگ لائز اباؤٹ اللہ، اللہ بالکل بھی وہ اس چیز سے بری ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی طریقے کا جھوٹ بولے اور ایسی کوئی چیز کہیں جو ریالٹی کے ایک دم اگینسٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا پارٹ تھا میرا، یہاں پارٹ ختم ہوتا ہے. پیج نمبر 40 مدثر ایکسپلین کرتے ہیں، پھر لاسٹ پیج ادیب کا انشاءاللہ. ویسے ہیں کہ نہیں؟ مدثر گیا ہے، نہیں چھوڑ نہیں گیا. چلو، اور ادیب ہے؟ ہاں ادیب ہے. چلو ٹھیک ہے، جی لاسٹ پیج کا ہم 40 کر لیتے ہیں ان شاء اللہ، پھر لاسٹ پیج تم کرنا. تو یہاں پہ لکھا ہوا کہ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فیتھ لائیں جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے میسنجر نے کہا ہے ایٹریبیوٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے بھی کہا، نیگیٹو ہو، جیسے جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی سنہ یا اور نوم یا نیند، یا جو ایسے انسان جو سونے سے پہلے جو سنہ آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں پکڑ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہم بالکل یقین کریں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ سے اس سے نگیٹ کر دے گا تو ہمیں اس پہ یقین کرنا ہے. تو such things should not be left for believing the same. Okay, the detail behind it. ہاں، بات یہ کہیے کہ اگر آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اس کا میننگ ایسا ہے ویسا ہے، تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیکر ہے وہ اگنورنٹ ہے جو وہ کہہ رہا ہے. یہ بہت، اس لیے تو ایک دم کفریہ کلمہ ہو گیا. انسان یہ سوچے کہ جو بول رہا ہے وہ خود ہی نہیں جانتا کیا بول رہا ہے. پھر دوسرے پوائنٹ یہ آ سکتا ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے بتانے کی وہ کہتے ہیں نا ایک الیکونس کہتے ہیں، بلاغت، یعنی کہ اور جو پھر جو اسکل ہوتی ہے کمیونیکیٹ کرنے کی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے لائز ڈسٹورشن ایڈلریشن، اس پہ وہ آ گیا، یعنی ڈسٹارٹ کرنا اپنے میننگ سے، اس میں ملاوٹ کر دینا، جھوٹ پہ آ جانا. تو بیسیکلی قرآن و حدیث جو ہے ان تینوں چیز سے بالکل پاک ہے. جو اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بہت بہت کلیئر اور ایک دم روشن دن کی طرح روشن ہے، وہ اس میں کوئی شک کی بات ہوئی نہیں سکتی ہے. وہ بالکل ریالٹی کے اکارڈنس میں، اور جو ٹروتھ ہے نا اس کے جو سب سے اونچے لیول کا جو سچائی جو ہوتی ہے اس پہ وہ ہیں. تو ہاں، in this way all the three elements of narration understanding are available in the statement. Okay, the prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس سب سے زیادہ نالج تھا ان چیزوں کا of those things which he wants the people to be apprised of. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جو ان کو جاب دی گئی بتانا ہے اس دین کے اگر پھیلانا ہے، تو ان کو اچھے سے نالج تھی وہ کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی پتا تھا کہ لوگوں کو کیا پتا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین اسٹائل اپنایا بتانے کا، اور وہ سب سے زیادہ ولنگ تھے لوگوں کو صحیح بات بتانے کا اور گائیڈنس دینے کے لیے. تو یہ کبھی نہیں انسان کہہ سکتا ہے کہ آپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی کمی ہو یا ڈیفیکٹ ہو، اور باقی جتنے لوگوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ اگر دیا تو اس میں ڈیفیکٹ اور شارٹ کمی ہونے کے چانسز رہتے ہیں. تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو دوسروں کے اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹمنٹ کے ایکول ہیں. لیٹ الون ہیونگ فیتھ، یعنی کہ یہ تو بھائی ایکول تو کر ہی نہیں سکتا ہے، اور دوسرا انسان ایمان لا رہا ہے دوسرے کے اسٹیٹمنٹ پہ. جو اسٹیٹمنٹ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹمنٹ کے خلاف جانا ہے اس پہ انسان یقین کر رہا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ بری چیز ہے، اور اس سے انسان جو ہے صحیح بات سے دوسری مطلب بھٹک جاتا ہے. اور ٹھیک ہے، اب آتے ہیں انشاءاللہ لاسٹ پیج پہ. تو ادیب کور کر لو یا لاسٹ پیج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ پیج پہ ہے That is the reason why Allah described His own glorification and sent peace on His messenger. اس بعد سبحان کی بات ہوتی ہے. سبحان is the infinitive of tasbih which means keeping purified and remote from evil. سبحان جو ایک ٹائپ کا تسبیح ہے، مطلب سبحان مطلب اللہ کی تعریف کرنا، وہ ایک ٹائپ کی تسبیح ہے. which means keeping purified from evil، جو مطلب ہوتا ہے اس کا ایول سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. The root of this word is sub which means speed, flow and remoteness. اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سب، ہوتا ہے جس کا مینس ہوتا ہے اسپیڈ، فلو اینڈ ریموٹنس. دیٹ از وائی دا ہارس دیٹ رنس ویری فاسٹ از کالڈ سبوج.
اسی لیے جو ہارس جو ہوتا ہے تیز دوڑتا ہے اس کو سبو کہتے ہیں. Allah the pure keeps himself purified from all those things which the polytheists attributes to him, such as having a wife or son. اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کیا جائے. مشرک لوگ جیسے کہتے ہیں نا عزب اللہ کی اللہ کی وائف ہیں سن ہیں, تو اللہ ان سب سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے. اینڈ ادر ڈیفیکٹس جو آف اللہ کہتے رہتے ہیں. دین ہی سینڈس پیس آن ہز میسنجر, پھر اللہ نے اپنے پھر وہ لوگ میسنجر پہ پیس بھی بھیجتے ہیں. This indicates that just as it is necessary to have faith that Allah the mighty and the great is free from defect and drawbacks, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس میں ہم لوگ کو بلیف ہونا چاہیے جو اللہ ہے the mighty and the great وہ ان سب بکواس چیزوں سے پاک ہے. So also it is necessary to have faith in the purity of the words and deeds of prophet. So یہ بھی ضروری ہے کہ پروفٹ کے ورڈس پہ ان کے ڈیڈس پہ بھی بلیو کرنا ضروری ہے. For the prophet and messenger of Allah neither tells lies about Allah. جو prophet ہوتا ہے messenger ہوتا ہے اللہ کے, وہ اللہ کے بارے کبھی جھوٹ نہیں بولتے, nor associate partner to him, اور کبھی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا, nor put their followers in make believe position. They never say anything except the truth regarding Allah. وہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں وہی بتاتے ہیں جو ٹروتھ ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بتاتے. The command of Allah is Alhamdulillah Rabbil Alameen. And all the praises and thanks to Allah. تمام تعریف ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے, سارے جہاں کا مالک. On account of being in possession of perfection in attributes, most magnificent qualities and most righteous deed of glorifying. سب سے اچھا righteous deed ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا. Negation and affirmation are included in both general and specific terms. Negation and this meaning of generality is negation and defect topic. پھر آتا ہے کہ سورہ کی آیت نمبر 42 تو آیت نمبر 11, there is nothing like unto him, مطلب اللہ کے طرح کچھ بھی نہیں ہے. Do you know of any who is similar to him? کیا تم جانتے ہو کوئی جو کہ اللہ کی طرح ہے؟ Of course نہیں, بالکل نہیں. To is similar اور conicular اور comparable to him, کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہے, نہ اسے comparable ہے. And he has none as partner with him, اللہ کوئی بھی اس کے ساتھ پارٹنر بھی نہیں ہے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے. 41 تک تھا بس. اچھا ادیب یہ بتا جو لاسٹ پیج تم نے ابھی ایکسپلین پڑھا ہے یہاں سے, یہ کیا ایکسپلین ہو رہا تھا یہاں پر؟ یہ لاسٹ پیج میں تم نے سبحان ربی, سبحان جو ہے وہ اللہ کی نہیں تعریف وہ کرنے نہیں کے ہے. بارے میں. ایک بار سورہ صافات جو سورہ ہے, سورہ صافات سورہ نمبر 37, اس کے لاسٹ ورس ایک بار دیکھو, اس کا لاسٹ ورس. یہ کیوں ہم بتا رہے ہیں کیونکہ جب بھی سورہ صافات سورہ نمبر 37 کا لاسٹ ورس, ایک منٹ دیکھ رہے, سورہ نمبر 37 اس کا لاسٹ ورس. ہاں سورہ صافات سورہ 37 لاسٹ ورس ایک دم. والحمد للہ رب العالمین. لاسٹ تھری ورس. اچھا جہاں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پہلا پارٹ ایکسپلین کیا سبحان کا, تو یہ تھا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون, یعنی اللہ تعالیٰ پاک ان چیزوں سے جو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, یہ تم نے ایکسپلین کیا. یہ فرسٹ ورس تھا. پھر تھا کہ وسلام علی المرسلین, اور جتنے بھی مرسلین تھے ان پہ سلامتی ہو, اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے. والحمد للہ رب العالمین. تو اچھا یعنی کہ پھر تمام تعریف اللہ کے لیے. ایک اور چیز کوشچن یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جاؤ یا تسبیح خرید کے لے آؤ, تسبیح لے لو. تسبیح کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ تسبیح پڑھ رہے ہیں, تسبیح خرید لیا, تسبیح پڑھ رہے, یہی ہو رہا ہے. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں, کوئی بتائے گا؟ بیسٹ وے تو پڑھنے کا ہاتھ پہ ہی ہے. نہیں تسبیح اصل ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں مطلب وہ ہم نہیں کہہ رہے پڑھنا کس پہ پڑھنا ہے. تسبیح کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں؟ دیکھو کاشف پتہ کسی کو, کاشف ہنی تسبیح کا مطلب؟ ان کا لیپ ٹاپ بند ہو گیا ایرر دکھا کے. ارے تمہارے ساتھ ہے نا وہ, تم لوگ ایک ہی گھر میں ہو نا, تو یہی ایئر فون لے لینا. ایک منٹ اسٹارٹ ہو گیا بس, آ ہی رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تم بتاؤ ہنی تسبیح کا مطلب. کہاں گیا رنی؟ اچھا ہیلو آواز آ رہی؟ ہیلو ہاں
شکر ہوتی ہے تسبیح کا ہمیں لگتا ہے ہاں تو ہمیں جہاں تک کا مطلب یہی ہوگا جیسے مطلب نمبر آف ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جیسے مطلب سبحان اللہ ہاں چلو ٹھیک ہے بہت نمبر آف ٹائم. اچھا چلو ٹھیک ہے تم نے بتا دیا اب ادیب نے بھی کہہ دیا کہ پھر اچھا کاشف بتا دو تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے یا تسبیح پڑھ لو یہ کر لو کو تو بیسکلی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے نہیں اچھا ہوا اس پہ اگر کسی کو نہیں پتا نہیں بولنا چاہیے مطلب کہہ دینا چاہیے کیونکہ کہا گیا نا کہ آئی ڈونٹ نو از لائک ہاف آف نالج تو اچھی بات ہے تو بیسکلی تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا تسبیح کہلاتا ہے سبحان اللہ کہنا تسبیح یعنی سبح سبح یسبح اس سے نکلا ہے ورڈ تسبیح اس کا مصدر ہے ناؤن ہے اوکے اسی طرح سے جب انسان کہتا ہے نا الحمدللہ کہنا تو اس کو ہم شارٹ کہتے ہیں تمحید کہنا اسی طرح جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تکبیر کہنا کہتے ہیں نا کہو تکبیر تو جب انسان کہتا ہے تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر تو بیسکلی یہ 3 ٹرمز ہیں ان چیزوں کو کہنے کے لیے اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بندہ تسبیح کر رہا ہے اوکے اگر کوئی کہتا ہے الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو ہم کہیں گے وہ بندہ تمحید کر رہا ہے اگر کوئی جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے تو ہم کہیں گے وہ تکبیر کر رہا ہے کلیئر اچھا اس لیکن جنرل نماز تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیے اس کا یہی مطلب ہاں یعنی تکبیر اولا یعنی کہ پہلا اللہ اکبر کہہ کے پھر جب بھی انسان کہے گا نا ایسا کہہ کے تسبیح کرو تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں لکھا تو ہوا ہے دیکھو پڑھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تسبیح از دا انفینیٹیو آف تسبیح یعنی سبحان جو ہے یہ انفینیٹیو ہے اس کا انفینیٹیو فارم ہے تسبیح کا جس کا مطلب ہوتا ہے کیپنگ پیوریفائڈ اینڈ ریموٹ فرام ایول تو یہ بہت جنرل ٹرم ہے اس لیے کیونکہ اب اتنا جنرل ٹرم بنا دیا گیا کہ اس کو تسبیح ایز اے ناؤن استعمال کیا جانے لگا اس ڈیوائس یا کوئی اس کا یا تسبیح خرید لو تسبیح جاؤ لیکن بالکل یہ تسبیح جو ہے اس ایکٹ کو کہتے ہیں یعنی سبحان اللہ کہنے کو ہم تسبیح کہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ایک وہ ہے ٹھیک ہے سیشن اینڈ کرنے سے پہلے اس میں تھوڑا سی چیزیں ایسی تھیں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پلیز وہ پوچھ لے تاکہ ویورز کے لیے بھی آسانی رہے اور باقی اس میں کہیں بھی کسی کا کوئی کوشچن کسی ٹرم پہ ہو ادیب یا کسی کو پلیز پوچھ لے اس لیے کیونکہ کلاس اینڈ ہونے سے پہلے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے بھائی اگر کوئی کلیئر نہیں ہے تو وہ پوچھ لیا ادیب لیفٹ کر دیا ادیب لیفٹ ہو گیا تو تم لوگوں کا کوئی کوشچن انشاءاللہ اس پہ نہیں الحمدللہ نہیں اس پہ نہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہوں بتاؤ کوئی اور کوشچن کسی طرح کا کوئی کوشچن ہو جنرل پوچھ سکتے ہو ڈسکس کر ایک ابھی یہ پوچھنا تھا کہ ہم مطلب سپنا دیکھا کہ ہم مطلب سفتے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مطلب اس کا کیا مطلب ہوا اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا خواب ہے ہم دیکھو خواب کی کبھی تعبیر انسان کو مطلب خاص طور سے میں جیسے جو لیس نالج بہت لٹل نالج کبھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر اس طرح کے کوئی خواب اگر آتے ہیں جس میں اتنا اچھا انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو بس اس کا جنرل یہ کہنا چاہیے تو جنرل ایکسپلینیشن یہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے بہت اچھا خواب ہے بس اس سے آگے نہیں بولتے ہم کہ ابھی ہم سن رہے تھے اب سن رہے تھے ابن سیرین کا بڑا زبردست ہم نے سنا ابن سیرین کو مانا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی اچھے خواب کی تعبیر کرتے تھے سلف میں سے تھے یہ تو ایک بار ایک انسان آیا ان کے پاس تو انہوں نے جو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں اذان دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابن سیرین نے کہا کیا کہا ان سے انہوں نے کہا میں خواب میں اذان دے رہا ہوں تو ابن سیرین نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم فوراً جاؤ حج کرنے جاؤ تو حج کرنے چلے گا وہ بندہ ایک اور آدمی آیا کہ میں اذان دے رہا ہوں اس میں کیا کہتے ہیں خواب میں تو ابن سیرین نے کہا کہ تم جو ہے تم تھیف ہو تم چور ہو سوچو تم یہ شاید سنا ہوا لگ رہا ہاں شاید اب پتہ ہے اب انسان سوچے یار کہ مطلب یار یہ کیا بات ہی کر رہے ہیں مطلب کیسی وہ ہے دونوں کو الگ الگ انہوں نے دیا تو انہوں نے پتہ پہلا جو ایگزامپل دیا وہ اصل میں ایگزامپل تھا سورہ حج سے وہ سورہ حج کی جو آیت تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ہے یعنی کہ وَأَذِّن یعنی اور اذان دو کہاں پر یہ آیت ہے ہاں دیکھو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آیت نمبر 27 میں جو تم ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوگے اس میں کہتے ہیں اینڈ پروکلیم ٹو مینکائنڈ دی حج دے ول کم ٹو یو آن فٹ یعنی اذان دینا اذن یعنی اذان یعنی اناؤنس کرو کہ لوگ آئیں تو وہ بندے کے پاس جب کیونکہ وہ جانتے تھے وہ بندہ کیسا ہے جو ابن سیرین نے تعبیر کی جب تم یہ دیکھا تو تم حج پہ چلے جاؤ دیکھو انہوں نے یہ کہا اور پھر جب سیکنڈ بندہ نے آ کے جب پوچھا تو انہوں نے جو ہے یہ دیکھو سورہ یوسف کی جو آیت دیکھو سورہ یوسف کا آیت ہے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ یہ جو آیت ہے کہاں گئی کہ اس میں ایک آیت ہے آیت ملی ہوئی ہم کو ہے کہ ایک مؤذن نے اذان دی کہ ایتها العیر انکم لسارقون کہ اے مطلب ایتها العیر
تم مطلب چور ہو، تم سارے خون ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ الٹا ایکسپلینیشن دے دیا کہ وہ اب تو وہی کہہ رہے نا کہ خواب ایسی چیز ہو، مطلب بتانے کا مقصد یہ تھا میرا کہ اتنی خواب ہے کہ ایسی چیز ہے کہ وہ بہت بہت بڑے علم والی بیان کر سکتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ خواب کی تعبیر نہ کرو، کہ خواب جو ہے کیا بتایا ہے اس میں کہ شاید وہ برڈ کے اس میں رہتا ہے، اور جب انسان اس کی تعبیر کر دیتا ہے تو وہ اس کی ریئلٹی آ جاتی ہے. اس طرح سے کوئی ہے، مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مطلب یہ کہا گیا ہے. تو اس سے بہت بہت بچنا چاہیے. اور اگر کوئی اچھا خواب ہے تو اگر کوئی سنے بھی، اور ہمیشہ اچھے لوگوں کو خواب بتانا چاہیے، جو لوگ مطلب آپ کے محبین ہیں، جو آپ سے جلن نہیں رکھتے ہوں. اور جب آپ ان کو بتائیں تو سامنے والے کو بس یہ کہنا چاہیے بہت اچھا خواب ہے، کیونکہ اگر اس کو علم نہ ہو تو بس اللہ تعالیٰ اس کا مطلب. تو الحمدللہ یار یہ سب خواب دیکھنے کے لیے انسان ترستا ہے واقعی میں. اگر یہ سب خواب آ رہے ہیں تو بہت گلیڈ ٹائڈنگس ہے، کیونکہ بلیور کے لیے اس دنیا میں خواب ہی تو ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں تو وہی ہے بھائی خواب نہیں آتا. یقین مطلب ہمیں بھی اس طرح کا جو ہے وہ نہیں آتا. لیکن ہاں بیسیکلی اس میں کیا ہے کہ ریم سلیپ میں ماشاءاللہ جاتا ہوگا یہ ہنی بہت ہوتا ہے نا انسان کی جو سلیپ کی جو ڈفرینٹ سائیکلس ہوتی ہیں. اصل جو میں ریم ہاں سائیکل اصل میں ایک دن ہم دیکھا کہ مطلب جہاں ندیسر میں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں مکس جینڈر میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر اگلے دن دیکھا کہ خالی ہم اکیلے ہیں. پتا نہیں جو بھی بس ہم اللہ والا. ہاں چلو ٹھیک ہے، جو بھی اچھی چیز ہو. چلو ریکارڈنگ بہت لمبی ہو جائے گی. اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز ہم کرتے یار، دیکھو ایک دن ہم نے ادیب کے ساتھ ایک سیشن رکھا تھا، تجوید کے اوپر رکھا تھا کہ قرآن کی تجوید جو ہوتی ہے اس کو وہ کرنا. تو تم لوگ کا کیا مطلب بھی چل رہا ہے قرآن میں، مطلب کیونکہ یہ کتنا کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ ہم تو اپنا ویڈیو